سردار کی آمد کے دوسرے دن میں کلاس کے بعد 2IC میجر وسیم کے دفتر میں کھڑا تھا۔ جی ذیشان، میرے سیلوٹ کے جواب میں اس نے سر کو خفیف سے ہلا کر پوچھا۔ سر، میں پشتو سیکھنے کے لیے پٹھانوں کے کسی علاقے میں جا کر 15-20 دن رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنسا۔ ابھی تو مہینے چھٹی کاٹ کر آئے ہو یار۔ سر، میں نے پٹھانوں کے علاقے کی بات کی ہے۔ گویا سردار خان کو چھٹی کٹوانے کا ارادہ ہے۔ میں صاف گوئی سے بولا، چھٹی تو اس کی یوں بھی بنتی ہے، وہ آپریشن کے علاقے سے براہ راست یونٹ واپس پہنچا ہے۔ اس کی چھٹی کی بات تو اس کے سینئر کو کرنا چاہیے، میں اس کی چھٹی کی نہیں اپنی کلاس کی بات کرنے آیا ہوں سر۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن واپسی پر میں خود تمہارا امتحان لوں گا۔ ٹھیک ہے سر۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر الوداعی سیلوٹ کیا اور اس کے دفتر سے باہر نکل آیا۔ اس دن سپہر ڈھلے میں اور سردار گاڑی میں بیٹھے اس کے گاؤں کی طرف روانہ تھے۔ اس کا تعلق مردان سے ہے۔ ایک رات اس کے پاس گزار کر اگلے دن میں ثوابی چلا گیا۔ وہ سردار نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری وجہ سے وہ اپنے بچوں کو صحیح وقت نہ دے پاتا۔ وہاں سے میں سیدھا استاد عمر دراز کے پاس پہنچا۔ باقی کی 14 دن میں نے استاد عمر دراز کے پاس ہی گزارے۔ وہاں قیام کے دوران میں مسلسل پشتوں میں بات کرتا رہا۔ الحمدللہ میری یادداشت کافی تیز ہے، اور پھر استاد عمر دراز کے سکھانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ میں ٹھیک ٹھاک پشتو بولنے لگا تھا۔ سردار کی آمد کے اگلے دن ہم صبح سویرے استاد عمر دراز سے اجازت لے کر روانہ ہوئے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے میرے گھر میں کھایا اور سپہر ڈلے وہاں سے یونٹ روانہ ہو گئے۔ یونٹ پہنچنے کے تیسرے دن میجر وسیم نے ہمیں رات کے وقت کانفرنس روم میں بلایا اور بڑی تفصیل سے اس علاقے کے بارے بتانے لگا۔ جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سننا اور اچھی طرح دماغ میں بٹھا لینا۔ تم دونوں جس علاقے میں جا رہے ہو، مجھے نہیں معلوم کہ اس بارے میں تم لوگ کتنا کچھ جانتے ہو، لیکن سینئر ہونے کے ناطے تمہیں اس علاقے کے بارے بنیادی معلومات فراہم کرنا میرا کام بنتا ہے۔ فاٹا کی 2 حدود ہیں، ایک انتظامی حد جو کہ پرسکون تحصیلوں کو قبائلی علاقے سے علیحدہ کرتی ہے، اور دوسری پاک افغان سرحد جو کہ پاکستان کو افغانستان سے علیحدہ کرتی ہے۔ دونوں سرحدوں کا درمیانی علاقہ 7 ایجنسیوں باجوڑ، مہمت، خیبر، کرم اور قزئی، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کی ایجنسیوں پر مشتمل ہے۔ ان سے متصل کچھ مخصوص علاقے جو کہ پشاور کے ساتھ مولک ہیں، کوہاٹ، بنو، لکی مروت، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان ہیں۔ یہ عموماً فرنٹیئر ریجن یعنی سرحدی علاقے کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 7 ایجنسیاں اور فرنٹیئر ریجن کو فاٹا کہا جاتا ہے۔ فاٹا صوبہ سرحد کی تقریباً 20% آبادی اور 37% رقبے پر مشتمل ہے۔ ان میں سرحدی علاقوں کو چھوڑ کر باقی تمام مکمل پہاڑی علاقہ ہے۔ قبائلی علاقے اور افغانستان کے درمیان بے شمار دریں ہیں۔ آپ لوگوں نے چونکہ وزیرستان میں کام کرنا ہے، اس لیے میں باقی تفصیل چھوڑ کر صرف وزیرستان کے بارے بات کروں گا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وزیرستان 2 ہیں، ایک شمالی اور دوسرا جنوبی۔ شمالی وزیرستان ایجنسی کی آبادی قریباً 2.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہوگی۔ اس میں وزیر اور داوڑ رہتے ہیں۔ ایجنسی ہیڈ کوارٹر میرن شاہ میں ہے۔ ٹوچی دریا ایجنسی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کچھ اہم جگہوں اور مواصلاتی مراکز میں میرن شاہ، دتا خیل، لاؤدہ سنڈی، غلام خان اور رزمک ہیں۔ جنوبی وزیرستان کی آبادی قریباً 5 لاکھ ہوگی۔ ایجنسی ہیڈ کوارٹر وانا میں ہے۔ ایجنسی کا دوسرا ہیڈ کوارٹر ضلع ٹانک میں ہے۔ وہاں زیادہ تر محسود قبائل رہتے ہیں۔ آبادی کا 3/4 حصہ محسود قبائل ہیں اور باقی وزیر قبائل ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں محسود اور وزیر قوم کے درمیان کچھ مسئلے چل رہے ہیں، اور یاد رہے کہ وزیرستان میں 2 بڑی قومیں وزیر اور محسود کی ہیں، اور باقی چھوٹی قومیں انہی 2 قوموں کی مختلف شاخیں۔ موجودہ نظام کے مطابق سرکاری املاک، سڑکیں اور کچھ بندوبستی علاقہ چھوڑ کر باقی کا تمام علاقہ قبائلی معاشرے کے لوگ اپنے رسم و رواج کے مطابق اس کا انتظام و نظام سنبھالتے ہیں۔ پولیٹیکل ایجنٹ علاقے کا بیک وقت سفیر بھی ہوتا ہے اور حاکم بھی ہوتا ہے۔ یہ مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے، پولیس کا سربراہ بھی ہوتا ہے، صحت اور تعلیم کا امیدوار بھی ہوتا ہے، اور چیف انجینئر بھی ہوتا ہے۔ پولیٹیکل ایجنٹ کو تمام قبیلوں کا اعتماد لے کر چلنا ہوتا ہے اور اپنی وفاداری اور سچائی کا یقین دلانا ہوتا ہے۔ انتظامی لحاظ سے پولیٹیکل ایجنٹ کے ماتحت اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ، تحصیلدار اور نائب تحصیلدار ہوتے ہیں۔ پولیس کی خدمات خاصاداروں سے لی جاتی ہیں، جو کہ علاقے کے ملک فراہم کرتے ہیں۔ وزیرستان میں جرگہ سسٹم رائج ہے۔ جرگے سے مراد کچھ قبائلی سرداروں کا کسی مسئلے پر غور کرنے کے لیے اکٹھا ہونا ہے۔ ان مسائل میں چاہے کسی کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہو یا کسی کے ساتھ امن صلح کرنا ہو، یہ قبائلی علاقوں کی قدیم روایات میں سے ایک اہم جزو ہے، جس میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ معاملات چاہے ذاتی نوعیت کے ہوں یا معاشرتی ہوں، تمام کے تمام اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ جرگے کو عدلیہ، مقننہ اور انتظامی خود مختاری حاصل ہے، اور انہیں اختیار ہے چاہے کسی کو سزا دیں یا جزا دیں۔ الغرض جرگہ ایک اہم ادارے کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں اس پر ہر علاقے میں اٹھنے والے تمام طوفانوں سے نبردآزما ہونے کی صلاحیت ہے۔ جرگہ ہی حکومت کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ملکی سسٹم بھی رائج ہے کہ ہر قبیلے کا ایک روایتی سردار ہوتا ہے جو اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرتا ہے۔
اسے حکومت اور قبائلی معاشرے میں انتہائی عزت حاصل ہے۔ ان سرداروں کو ملک کہا جاتا ہے۔ ان سب کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے جن کو ملکی وظیفہ کہا جاتا ہے، اور یہ موروثی نظام کے تحت اگلے وارث کو منتقل ہو جاتا ہے۔ ملک کا حکومت اور قبیلے کے درمیان خلج کو دور کرنے میں اہم کردار ہے۔ پھر ایک سسٹم نکات کا ہے۔ نکات لفظ نکا سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی دادا کے ہیں۔ نکات سسٹم قبائلی روایات کا اہم ترین جزو ہے۔ اس سے مراد نفع و نقصان کی بنیاد پر قبائل اور خاندانوں کے مابین آمدن کی تقسیم کا نظام ہے۔ یہ نظام بھی موروثی ہے۔ اس نظام کے تحت حکومتی مراد کی تقسیم، جرمانے کا اکٹھا کرنا اور کسی بھی تصفیے کے حاصل کرنے کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ تمام تعمیراتی منصوبوں کی اس نظام کے تحت تقسیم کی جاتی ہے۔ وزیرستان کا مکمل علاقہ مختلف قبائل کی ملکیت ہے، اس لیے کوئی بھی قبیلہ یا قوم اپنے علاقے میں ہونے والی کسی بھی جرم یا بدسلوکی کی ذمہ دار ہے، چاہے یہ عمل اس علاقے کے مقامی شخص نے کیا ہو یا کسی خارجی شخص نے۔ اصطلاحاً وہ انہی کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کسی بھی بااثر شخص کو حکومت کے ساتھ مخلص ہونے پر یا پھر کوئی خدمات سر انجام دینے پر لنگی یا پگڑ کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ انہیں لنگی بردار کہتے ہیں۔ لنگی بردار کا بھی کچھ وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، تاہم یہ ملکی نظام کی طرح موروثی نہیں ہوتا بلکہ اس شخص کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خاصداری نظام کو قبائلی معاشرے میں ایک ادارے کی حیثیت حاصل ہے جو کہ ملکی نظام کے ماتحت کام کرتا ہے۔ خاصداری نظام کی ذمہ داری ہے کہ علاقے میں نظم و نسق برقرار رکھا جائے اور گزرگاہوں کی رکھوالی کو ہر طرح ممکن بنایا جائے، اسی لیے اسے مجموعی قبائلی ذمہ داری برائے تحفظ کا نام دیا جاتا ہے۔ قبائلی معاشرے میں لشکر کو طاقت کا سرچشمہ تصور کیا جاتا ہے۔ لشکر کی تعداد چند درجن سے لے کر ہزاروں تک ہو سکتی ہے۔ پولیٹیکل ایجنٹ بسا اوقات ملک کے لشکر کی مدد حاصل کر سکتا ہے۔ یاد رہے قبائلی معاشرہ ایک تنگ نظر معاشرہ ہے، تاہم مذہبی اقدار کا پاس بڑی سنجیدگی سے کیا جاتا ہے۔ قبائلی معاشرے نے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ خود ساختہ اسلوب مرتب کیے ہیں۔ انصاف کا نظام جرگہ اور بدل کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے، جو کہ صدیوں پرانی رسوم و روایات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ جرگی کی وجہ سے پولیٹیکل انتظامیہ کا کردار علاقے میں انتہائی محدود ہو کر رہ گیا۔ قبائلی علاقے کے لوگ جنگجو اور انتہائی مہمان نواز ہیں، تاہم اگر کوئی ان کی روایت کی پاسداری نہ کرے تو یہ جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ انتہائی سخت گیر نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور موروثی خونی لڑائیوں کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی نوعمری ہی سے ذاتی بچاؤ اور نشانہ بازی کے رموز میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ ان لوگوں میں پہل پن کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ وہ دشمن کی کمزوری سے بخوبی فائدہ اٹھانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ قبائلی علاقوں کے لوگ گوریلا کارروائیوں میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ افواج پاکستان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور خود ان کے بارے میں مصدقہ اطلاعات حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ وہ انتہائی چلاک لوگ ہیں، اس لیے وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ قبائلی علاقے کے لوگوں کے بہت سے روپ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی شناخت نہایت ضروری ہے۔ روایتی طور پر وہ لوگ چھوٹی چھوٹی جنگی کارروائیوں میں مہارت رکھتے ہیں، جن میں خاص طور پر چھاپا گھات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ وہ اچھے نشانہ باز ہوتے ہیں، اس لیے کلاشنکوف ہی کو سنائپر رائفل کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں گھل مل کر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی اچھی بری عادات کے بارے مکمل علم ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہاں تم لوگوں کا پالا صرف قبائلوں سے نہیں پڑے گا، بلکہ وہاں پر ہر علاقے کے آدمی تمہیں نظر آئیں گے۔ مجاہدین کے روپ میں دہشت گرد اور ایجنسیوں کے آدمی ملیں گے، تو ملکوں اور سرداروں کے روپ میں گنڈے۔ باہر ممالک جیسے سعودی عرب وغیرہ کے بھی مجاہد امریکہ سے آئے برسر پیکار ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ مجاہد اور دہشت گرد کی پہچان ہے، جسے انڈیا، اسرائیل اور امریکہ وغیرہ کی ایجنسیوں نے اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے آرمی کو وہاں کام کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس بارے آرمی کا لائحہ عمل تو بہت وسیع ہے، جس کے بارے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ البتہ اس لائحہ عمل کا ایک جز وہاں اپنے آدمیوں کو سول لوگوں کے روپ میں بھیجنا بھی ہے۔ اس ضمن میں آرمی نے کچھ تو سول لوگوں ہی کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ایسے لوگ جو کہ اسلام اور وطن سے محبت رکھتے ہیں۔ باقی تم جیسے خصوصی ایجنٹ وہاں بھیجے جا رہے ہیں، اور تم لوگوں کا کام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہاں جو بڑے بڑے گروپ سرگرم عمل ہیں، ان میں حقانی گروپ، حافظ گل بہادر گروپ۔ وہ تفصیل سے گروپوں کے بارے بتانے لگا۔ وہ بریفنگ کئی گھنٹوں پر مشتمل تھی۔ رات کے 2 بجے جا کر ہمیں رخصت ملی، اور اس کے بعد یونٹ سے رخصت ہونے تک روزانہ بلاوا آ جاتا اور ہمیں بوریت بھری مفید معلومات سے بہرہ مند ہونا پڑتا۔ ہم دونوں کو جو بنیادی کام ملا وہ دشمن کے سنائپرز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں موجود ایسے مقامی اور بااثر افراد کا خاتمہ تھا جو در پردہ غیر ملکی ایجنسیوں کے پٹھو تھے۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ ہدایات بھی مل گئی تھی
کہ وہاں 1 الفا نامی ایک سینئر نے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہونا تھا۔ ہمیں بغیر اشد ضرورت کے کسی سرکاری فرد سے رابطہ نہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی، کیونکہ ہمارا بھانڈا پھوٹ جانے کی صورت میں ہم دردناک موت کا شکار بھی ہو سکتے تھے۔ البتہ بحالت مجبوری آرمی سے رابطہ کرنے کی صورت میں ایک مخصوص پاسورڈ بتا دیا گیا تھا، جو اس علاقے میں کام کرنے والی یونٹوں کے کمانڈنگ آفیسرز ہی جانتے تھے۔ اس کے ساتھ ہمیں نہ تو اپنا سروس کارڈ ساتھ لے جانے کی اجازت تھی اور نہ ہی کوئی ہتھیار ساتھ لے جا سکتے تھے، کیونکہ آرمی کے ہتھیاروں پر مخصوص نمبر کندہ ہوتا ہے۔ ہتھیار خریدنے اور دوسری ضروریات کے لیے ہمارے اکاؤنٹس میں اچھی خاصی رقم ٹرانسفر کر دی گئی تھی۔ ہمیں رخصت کرتے وقت میجر وسیم کے آخری الفاظ یہ تھے: یوں سمجھو کہ تم دونوں پاکستان میں نہیں بلکہ کسی دشمن ملک میں جا رہے ہو۔ کچھ مخصوص بندوں کے بارے میں نے تمہیں بتا دیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا وہ سول ہیں، وہ تمہیں دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت زیادہ محتاط رہنا۔ باقی تمہارے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی رقم کا مصرف صرف اور صرف تم دونوں کا مشن ہے، یہاں تک کہ وہاں سے چھٹی آتے وقت کرایہ بھی تم اپنے ذاتی پیسوں سے ادا کرو گے۔ باقی وہاں 1 الفا تمہاری بہترین رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ امید ہے میری بات تم دونوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی سر، بیک زبان کہتے ہوئے ہم نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ کوئی سوال؟ نو سر، اللہ کے حوالے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہی الوداعی مانکے کے لیے بازو پھیلا دیے۔ یونٹ سے رخصت ہوتے وقت ہمیں 5 دن کی چھٹی ملی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ جب سے مجھے وزیرستان جانے کی بات پتہ چلی تھی، میں نے بال کٹوانا چھوڑ دیے تھے، کیونکہ وزیر اور محسود قوم کے مردوں کے بال بھی عورتوں کی طرح بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ایک مخصوص حد تک بڑے بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے، لیکن وزیر اور محسود لوگوں کی یہ ثقافت بھی ہے۔ واپسی کے دن ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں اکٹھا ہونا طے کیا تھا۔ میں صبح ناشتے کے بعد پھپھو جان اور ابو جان سے الوداع ہو کر گھر سے نکل آیا۔ دن کے 1 بجے تک میں ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گیا تھا۔ سردار کے آنے تک میں ویگن اڈے میں موجود ایک سستے سے ہوٹل کے سامنے دری چارپائی پر بیٹھا رہا۔ وہ 2:30 بجے کے قریب وہاں پہنچا تھا۔ ہتھیار خریدنے کے لیے ہم نے اپنے اکاؤنٹ سے 2 لاکھ کے قریب رقم پہلے سے نکلوائی ہوئی تھی۔ وانا جانے کے لیے اس اڈے سے کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی۔ پوچھنے پر ہماری ایک اور بس اڈے کی طرف رہنمائی کر دی گئی، جسے ٹانک اڈا کہتے ہیں۔ رکشے میں بیٹھ کر ہم مطلوبہ بس اڈے میں پہنچ گئے۔ رستے میں البتہ ہم نے کچھ ضروری خریداری بھی کر لی تھی، جس میں 2 سلیپنگ بیگ، گرم چادریں اور گرم کوٹ وغیرہ شامل تھے۔ وانا جانے کے لیے ہمیں ویگن مل گئی تھی۔ ہم رات کو کہیں 8-9 بجے ہی وانا پہنچ پائے تھے۔ ایک مناسب سے ہوٹل میں کمرے لے کر ہم نے شباشی کا بندوبست کیا۔ سردار صاحب، اب سناؤ کیا ارادے ہیں؟ چارپائی سنبھالتے ہی میں سردار سے پشتو میں مخاطب ہوا۔ اب میں اچھی خاصی روانی سے پشتو بول لیتا تھا۔ فی الحال تو آرام کرنا ہے، بہت تھک گیا ہوں۔ صبح ہی اسلحہ وغیرہ کی خریداری ہو سکے گی، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچھا مشورہ ہے۔ میں نے اس کی تائید کرنے میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ صبح 9-10 بجے ہم وانا میں موجود مخصوص آدمی کے حجرے میں موجود تھے۔ اسے اپنی پہچان کراتے ہوئے ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ کعوے سے ہماری تواضع کرنے کے بعد وہ سیدھا مدعے پر آ گیا۔ جی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہمیں اسلحہ درکار ہے، سردار نے جواب دیا۔ اس نے کہا کون کون سا؟ 1 کلاشنکوف، 1 30 بور پستول، 1 ڈریگنوو رائفل اور آئی کام سیٹ۔ اس مرتبہ بھی اس سے جواب دینے والا سردار ہی تھا، چونکہ ہم نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ کون کون سے ہتھیار اور سامان خریدنا ہے، اس لیے اس نے بغیر لمحہ ضائع کیے بتا دیا تھا۔ مل جائے گا، اور کچھ نہیں، بس یہی کافی ہے۔ سردار کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر میں نے نفی میں سر ہلا دی۔ چلو پھر یہ تو ابھی خرید لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک دوسرے آدمی کے گھر میں موجود تھے۔ بیٹھک کے ساتھ اس نے ایک کمرہ ایسا بنایا ہوا تھا جدھر کافی مقدار میں اسلحہ موجود تھا۔ ہمارے میزبان قرار خان سے اس کی اچھی واقفیت تھی، اس لیے بغیر کسی پوچھ گچھ کے وہ ہمیں سیدھا اپنے اسلحہ خانے میں لے گیا تھا۔ روسی ساخت کی کلاشنکوف، جس کی بیرل کل نما ترشی ہوئی تھی، سردار نے اپنے لیے پسند کی تھی۔ میں نے ڈریگنوو رائفل اور درے کا بنا ہوا 30 بور پستول خرید لیا۔ اس کا سائلنسر بھی میں نے مانگا، مگر ان کے پاس سائلنسر موجود نہیں تھا۔ ڈریگنوو رائفل کے میں نے 100 راؤنڈ بھی خرید لیے تھے۔ آئی کام سیٹ خریدنے کے لیے ہمیں بازار کا رخ کرنا پڑا۔ 1 سیٹ، 1 فالتو بیٹری اور 1 چارجر خرید کر ہم قرار خان کا شکریہ ادا کر کے اسی ہوٹل میں آ گئے جہاں ہم نے رات گزاری تھی۔